اب یہ خلیفہ راشد کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ ایک بڑا اہم لوگوں نے نقطہ اٹھایا ہے. عام طور پر ہم تو 4 جو خلفاء گزرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی کو خلفاء راشدین کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں پہ تو ایک عموم ہے جو بات کی گئی ہے، فعلیکم بسنتی، میری سنت، والخلفاء الراشدین المہدیین. تو اس سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ راشد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جیسے کہ سامنے آیا سمع و طاعت ہے، اور سمع و طاعت انسان کو 3 شعبوں میں چاہیے. ایک تو سمع و طاعت سے ایک سیاسی نظام قائم ہوتا ہے. ایک سمع و طاعت کی ضرورت ہے ہمیں علم دین میں. جس شخص کے پاس علم ہے کامل، وہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی نئی صورت پیش آ گئی ہے، کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، تو جو صاحب علم ہوگا اس کی اطاعت کریں گے نا. علم دین میں صاحب علم کی اطاعت کی جائے گی. اور ایک اطاعت کی ضرورت ہے آپ کو اپنی روحانیت کی خاطر، کہ وہ جو ابھی فتنے کا ذکر آیا نا، اب یہ معلوم ہوا کہ یہ زندگی کا بڑا اہم گوشہ. میں ایک کاروبار کرنے چلا ہوں، کل یہ میرے لیے فتنہ نہ بن جائے. میں شادی کرنے چلا ہوں، اب ایک ایسے گھرانے میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو دنیا دار ہیں، تو کل کا خطرہ ہے یا نہیں؟ اب وہاں میں نے بچ کے رہنا نا، فاخذروہم، چوکنا رہنا ہے. اب وہاں پہ جو مجھے روحانی معاملات میں ہوشیار، تقوی کے معاملات میں جو مجھے ایک رہنمائی چاہیے ہوگی، گائیڈنس چاہیے ہوگی، تو اس کے لیے بھی مجھے کوئی رہنما درکار ہے یا نہیں درکار ہے؟ وہاں ایک سمع و طاعت اس کی ہوگی. یہ 3 شعبے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کیا ہے؟ یہ تینوں شعبے ایک ہی شخصیت کے اندر جمع ہیں. اب کسی صحابی کو اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آتا ہے، روحانی مسئلہ اسے پیش آتا ہے تقوی کا، یا اسے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے، یا اسے اپنا کوئی انتظامی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ کس کی طرف رجوع کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ محمد الرسول اللہ کی طرف. اور آپ کے وصال کے بعد ان تینوں شعبوں میں یہ جو 4 شخصیات ہیں، انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں اس معاشرے کے سب سے بڑے عالم دین بھی ہیں. سربراہ مملکت تو ہیں ہی، وہ تو سب مانیں گے، کافر بھی مانیں گے. سب سے بڑے عالم دین بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور سب سے بڑے اس وقت کے روحانی پیشوا بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اسی لیے کہا نا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے، کیونکہ جامع الصفات ہے، یہ ساری جامعیت ان کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہی جامعیت ہے جو حضرت عمر میں ہے. حضرت عمر کے بعد یہی جامعیت ہے جو حضرت عثمان میں ہے، اور حضرت عثمان کے بعد یہی جامعیت ہے جو حضرت علی میں ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت علی کے بعد یہ جامعیت باقی نہیں رہی. حضرت علی کو بعض لوگ تو خیر مانتے ہیں کہ آپ تینوں اعتبارات سے خلیفہ راشد ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے تو وہ انہیں خلیفہ، وہ ان کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی اپنی وہ ایک خلافت قائم کر لی تھی. لیکن بہرحال اس میں جو مرکز ہے، مدینہ ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. لہذا کچھ لوگ تو انہیں وہ جامعیت وہی دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد تھے، لیکن نظام خلافت راشدہ والا باقی نہیں رہا تھا، اس میں تقسیم آ گئی تھی. لیکن میں چلے اس اختلاف، اس کو ہم برزخ مان لیتے ہیں. اس سے آگے اگر چلیں، اب حضرت معاویہ کے بعد یزید صاحب ہیں، تو کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اب روحانی معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ سکے کہ کسی تقوی کے مسئلے پر رجوع کیا جا سکے گا یزید کی طرف. ساتھ ہی ابو سفیان وہ جو ہے اپنے جو حجاج بن یوسف، اور اس طرح پھر بعد میں جو ملک کا نازن کا دور آیا ہے، تو اس میں پھٹ گئے یا نہیں پھٹ گئے، وہ اب جامعیت برقرار نہیں رہ سکی، تقسیم ہو گئی، بلکہ تسلیس ہو گئی. علماء علیحدہ ہو گئے، فقہاء وجود میں آ گئے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ صوفیاء وجود میں آ گئے، اور تیسری طرف حکمران ہو گئے. عام طور پر دیکھیں ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ یہ جو 3 شعبے بنے ہیں، تو یہ سیاسی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ صوفیاء ہیں. تو یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ دین پھٹا ہے. ہمیں افراد پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ دین پھٹ گیا ہے. یہ پہلا تفرقہ ہے جو وجود میں آیا ہے. یہ جو حضور کے دور میں ایک تھا، وحدت تھی، یہ تسلیس سے بدل گئی ہے. اب معلوم ہوا
کہ اگر آپ نے حضور کی سنت تلاش کرنی ہے تو 3 مختلف آدمیوں کی طرف آپ کو جا کے تو وہ سنت ملے گی، کسی ایک جامع آدمی کو آپ کے پاس ایک نہیں رہا ہے۔ وہ جو انتظامی سموتات ہے وہ کسی اور کی کرنی ہے، علمی سموتات کسی اور کی کرنی ہے، اور وہ روحانی سموتات کسی اور کی کرنی ہے۔ سموتات کے اب 3 شعبے قائم ہو گئے، تو اب تو وہ سموتات کا نظام ہی بگڑ گیا گویا۔ دوسری طرف جائیں، اب ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا کہ یہ جو 3 شعبے بنے ہیں ان میں بھی لوگ خراب ہوتے چلے گئے، اب ان میں بھی بندہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اب ہر عالم جو ہے، آج کے دور میں ہم آ جائیں تو آپ ہر عالم کو متقی پرہیزگار، تو تقویٰ تو سب کے ساتھ چاہیے نا، حکمران کے ساتھ بھی تقویٰ چاہیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اگر وہ ہوگا تو حکمران سیاسی طور پر کم از کم ایک اچھا حکمران کہلانے کے قابل ہوگا۔ اگر اس عالم دین کے ساتھ تقویٰ ہوگا تو ایک اچھا عالم دین ہوگا، اور ایک جو روحانی بزرگ بنا ہوا ہے جس کو نیلی پیلی روشنیاں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ بھی تقویٰ ہوگا تو وہ ایک اچھا ایک روحانی پیشوا ہوگا۔ جہاں تقویٰ نکل گیا وہاں پہ برائی آ جائے گی۔ وہ کون سی برائی آ جائے گی؟ دنیا کی محبت کی برائی آ جائے گی، وہ جو پیچھے منع کیا تھا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اور پھر وہ وہاں رکے گی نہیں، کوٹھیاں بنانا۔ پھر کوٹھی کہاں پہ؟ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کسی پنجاب کے شہر جنگ وغیرہ میں کوٹھی بنا لی، پھر تو جا کے انگلینڈ بھی بنانی پڑے گی، سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہے، کوئی ایک جگہ پھر تھوڑی رکے گا وہ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونے کی بھری وادی ہو ایک تو دوسرے کی خواہش پیدا ہو جائے گی، وہ تو پھر تھمتا نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو وہ جو گھن جس سے روحانی پیشوا نے سب کو بچانا تھا جس بیماری سے، وہ خود اسے لگ گئی۔ خود سرجن صاحب ہی جو ہے نا وہ HIV کے مریض ہو گئے، تو اب وہ کسی اور کا کیا اصلاح کریں گے؟ تو یہ جو ہے اب وہ بیمار ہو گیا تو وہ خرابی پیدا کرے گا، وہ تو اب نفس پرستی کی تعلیم دے گا، نہ کہ نفس سے بچنے کی، شرارتوں سے بچنے کی۔ اسی طرح عالم دین اگر گمراہ ہو گیا، اس کو وہ بیماری لگ گئی، تقویٰ سے ہٹ گیا، تو ہٹا تو کدھر جائے گا؟ مال و دولت دنیا میں غرق ہوگا، اور وہ جب اس میں غرق ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑے گا۔ اب یہ جو ملیں گے اس کو اپنا اکبر، ابو الفضل اور فیضی، تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہ ہے کہ تقویٰ کی جگہ پہ اب دنیا کی محبت آ گئی ہے، اور اب جو بنانے جا رہے ہیں یہ ایک نیا پاکستان، تو اس کے اندر جو وحدت ادیان کا فلسفہ آئے گا تو اس کے لیے بھی تو بڑے بڑے دانشور چاہیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے، رہ جا کے کینیڈا لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ بھاشن تو وہاں سے دیتے رہیں گے نا۔ دنیا اب تو گلوبل ولیج ہے، توحید کے بھاشن آتے رہیں گے وہاں سے، اور مسلسل آتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر حکمران کرپٹ ہو جائیں، کرپشن کدھر سے آئے گی؟ تقویٰ نکلے گا، اس کی جگہ سے پر دنیا کی محبت آئے گی تو پاناما بنے گا نا۔ تو اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا خوردبین لگا کے، اگر اطاعت کرنی ہے، سموطاعت کرنی ہے، کہ کون سے پیر صاحب ہیں، کہاں جا کے تلاش کروں، اور کون سے عالم ہیں کہ جس سے مسئلہ پوچھوں، اور کون سا حکمران ہے دنیا کے کس خطے میں جس کے ملک میں جا کے رہوں، اور ڈھونڈ اب اسے روخے چراغے روخے زیبا لے کر، ملے گا کوئی بھی نہیں۔ عالم تو شاید پھر کوئی مل جائے، تو باقی تو سب ڈکوسلا ہی ہے۔ اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہوا کیا، ہمارے ہاں بدنام زیادہ تر علماء ہوئے، علماء سو، علماء سو، علماء سو، علماء سو۔ یہ کسی نے سوچا ہی نہیں یار کہ وہ پیر بھی سو ہوتے ہیں۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ ان مہاجنوں کو کسی نے نہیں پہچانا، وہ ہیر پھیر ان کے پیچھے جا کے لوگ پھر جو ہے امن تلاش کرتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، کہتے جی صوفی بزرگ ہیں، وہ داڑھی منڈے بھی صوفی بزرگ ہیں، گولڈ لفٹ سے جو ہے نا استفادہ کرنے والے بھی صوفی بزرگ ہیں، شراب خور بھی صوفی بزرگ ہیں، پانی پینے والے بھی صوفی بزرگ ہیں۔ اس طرح کے بزرگ بھی پیدا ہو گئے، اور لوگ جا کے ان سے جو ہے استفادہ کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے اوپر حکمران بدماش، ان کی کبھی کسی نے فکر ہی نہیں کی۔ تو علماء سو نہیں ہوتے، حکمران بھی سو ہوتے ہیں، اور حکمران سو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بدبخت سو ہوتے ہیں، وہ ساری معاشرہ کرپٹ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح صوفیاء بھی سو ہوتے ہیں۔ اچھا
عام طور پہ علماء سو کا چرچا ہوتا ہے، ان باقی جو سو ہیں ان کا چرچا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب امت کی بیماری کی تشخیص کی تو سب سے پہلے یہی بات، ان تینوں کو اکٹھا لے کے آئے. اور کیا ان کا جو ہے نا، ظاہر ہے وہ خیر القرون کی شخصیت ہیں تو ان کو تو دین کا تصور واضح ہے ان کے اوپر. وہ فرما رہے ہیں کہ وما افسد الدین، دین کو فساد میں مبتلا نہیں کیا، بگاڑ نہیں پیدا کیا، فتنے میں نہیں ڈالا، فساد آلود نہیں کیا، الا الملوک، مگر بادشاہوں نے، واخبارها سوء، اور علماء سو نے، ورہبانها، اور یہ پیروں فقیروں نے، تینوں نے مل کے دین کا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہی بات پھر آپ کو علامہ اقبال کے ہاں ملے گی، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. پھر وہی تینوں طبقات لے کے آئے. اور آج بھی یہی تینوں آپ کو پیوست ملیں گے. وہ امریکہ کو جو صوفی اسلام پسند ہے، وہ کون سا صوفی اسلام پسند ہے؟ یہی والا پسند ہے نا. وہ جب انہوں نے وہ شروع میں جب وہ آیا تھا نا، یہ کیری لوگر بل، اور اس میں انہوں نے وہ کوئی 1,500 ارب روپے کی امداد پاکستان کے لیے مختص کی تھی اور کہا تھا ڈائریکٹ دیں گے. اس میں ایک صوفی کونسل بنی تھی. اس صوفی کونسل کے جو چیئرمین بنے تھے، جو قطب الاقطاب صاحب، وہ چودھری شجاعت صاحب تھے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قسم کا صوفی اسلام جو ہے وہ انہیں اچھا لگتا ہے. تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو سلطنت روما تھی، اس کے ادھر بادشاہ تھے، ادھر جو ان کے وہ یہ پادری اور ان کے جو ہوتے تھے درویش راہب، یہ تینوں مل کے بیڑا غرق کرتے تھے نا قوم کا. تو باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اب یہ جو حدیث ہے یہ کہہ رہی ہے میرے بعد آپ کو بکثرت اختلاف نظر آئے گا. میں نے آپ کو اختلاف بتا دیا نا. اب اس اختلاف میں آپ اب کدھر سے روشنی تلاش کریں گے کہ کہاں پر وہ خیر ہے؟ تو خلیفہ راشد جس میں تینوں چیزیں آ کے جمع ہو جائیں، وہ کدھر ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، کوئی شخصیت ہی آپ کو نہیں نظر آئے گی کہیں بھی. یہ ہے کہ جو امت میں بگاڑ کا اصل سبب بنا اور جس کے نتیجے میں وہ شیرازہ ہی بکھر گیا، دین فساد آلود ہو گیا. اور یہ وہ سنت ہے. آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت سے اختلاف کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑ کر رکھنا. ہم نے اس سنت کا مطلب کسی نے مسواک لیا، کسی نے جو ہے نا وہ پرنا لیا، کسی نے امامہ لیا، کسی نے کیا لے لیا، کسی نے پھر آگے اور اختلاف چلا کہ یہ امامہ جو ہے اس کا رنگ کالا ہو کہ سفید ہو، یا یہ کہ سبز ہو کہ نیلا ہو. تو اب ہمیں تو وہ سنت نظر آ رہی ہے. اس حدیث کی روشنی میں سنت کیا ہے؟ 3 چیزیں جو پہلے آ گئی، فاتقوا اللہ مستطعتم، جیسے قرآن میں آیا، حدیث میں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت. اصل سنت تو یہ ہے. اتنی محنت کر کے میں نے ایک نظام بنایا ہے سمع و طاعت کے اوپر، تو سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس کو مضبوط پکڑ کے رکھو. اور وہ جو سنت مردہ والی بات ہے نا، وہ جس میں کہا گیا کہ جس نے میری مردہ سنت زندہ کی، من احیا سنتی، اس کا مطلب ایک سنت نہیں ہے، جس نے میری سنت زندہ کی، ان دا فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہوگا. اب فساد سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نظام حیات کو دوبارہ قائم کرنا جو محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں. یہ سنت ہے. اور اب اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اگر 100 شہیدوں کے برابر ہو تو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ باقی کوئی سنت مردہ ہے بھی نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ حضور کی کوئی اور سنت مردہ ہوگی، یہ غلط سمجھ رہا ہے. نہ داڑھی کی سنت مردہ ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ زندہ ہے. نہ نماز پڑھنے کی سنت مردہ ہے، آج لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اتنے حضور کے دور میں نہیں پڑھتے تھے. حج اس وقت کتنے لوگ کرتے تھے، آج تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں. کوئی سنت مردہ نہیں ہے. جو سنت مردہ ہے یہ سمع و طاعت کی سنت ہے جو مردہ ہو گئی، اور یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے جو مردہ ہو گئی ہے. اب کوئی سنت مردہ نہیں ہے. تو بہرحال اب وہ ایک نظام خلافت راشدہ لے کے قسم کی چیز لے کے آنی ہو. فرد کوئی نہیں ملے گا آپ کو جس کو آپ کہیں کہ اس میں آ کے تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں.
اب آپ کو ایک ادارہ بنانا پڑے گا، خلافت کا ادارہ، جس کے اندر وہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ اب فرد کوئی نہیں ہے، آپ فرد کی تلاش کریں گے تو دجال تک پہنچیں گے، الا یہ کہ مہدی آ جائے، اس کے اندر پھر جا کے یہ تینوں چیزیں شاید جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تو کہیں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ جمع ہو سکیں کسی اور فرد میں۔ اور اگر کوئی دعوے دار ہو، یا تو اسے خود کوئی دھوکہ اپنے بارے میں لگ گیا، ہو جاتے ہیں نا لوگوں کو خناس دماغ میں آ جاتے ہیں، کوئی شیطان ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں بڑا جو ہے نا وہ بلم بن بہورا ہو گیا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ادارہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آ کے یہ ساری چیز جمع ہو جائے، علم بھی وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ، جیسے اب اسلامی نظریاتی کون سے لے، اس کے ساتھ تقوی آنا چاہیے، ابھی تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سہولتیں ہی آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کوئی اور جو ایک علمی ادارہ ہے، اسی طرح آپ لوگوں کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے، انہیں رہنمائی دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی روحانی ادارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس روحانی فیض کے لیے اللہ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، یہ ہر آدمی کی روحانی ضرورت پوری کرے گا۔ اور پھر اس سے آگے جو چیز ہے ایک نظام حکومت کہ جو ان اصولوں پر مبنی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، یہ حضور کی سنت بنتی ہے۔ اور پھر اس سنت کے بارے میں فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس سنت کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو۔ دانتوں سے کس چیز کو پکڑ کر رکھتے ہیں؟ ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، دانتوں سے پکڑ کے رکھو کہ کہیں تم سے چھوٹ نہ جائے، مضبوط تھام کر رکھو، اسے نہ نکلنے دینا۔ یہی نکل چکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کی احیائی فکر سے واقف ہوں اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، تو مجھے بتائیے دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، باقیوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں بیچارے، وہ جب کوئی کسی کنویں کو گندا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ گند آ گیا ہے، تو اسے ڈول نکالتے رہتے ہیں، ڈول نکالتے رہتے ہیں، ڈول نکالتے رہتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جب تک جس شے نے اسے ناپاک کیا وہ نہ نکالیں تو وہ صاف نہیں ہو سکتا کنواں۔ پھر لگے رہتے ہیں چلے جی ہم نے اتنی صفائی کر لی ہے، اب قیامت تک صفائی کرتے رہو، اب یہ نہیں صاف ہو سکتا جب تک کہ وہ گند نہیں نکالو گے جس نے اسے گندا کیا ہے۔ یہ نظام نہیں صاف ہو سکتا۔ ایک اجتماعیت جب بگڑ جائے تو وہ نہیں صاف ہو سکتی جب تک کہ اس کی پوری اوور ہالنگ نہ ہو۔ تو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا